بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور مقابلے میں اگر جس طرح ہم توقع رکھتے ہیں ایسا ری ایکشن نہ آئے تو ہم بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کے حل کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان مختلف پوائنٹس کو بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص ان پوائنٹس کی رعایت کرے تو یقیناً اس مسئلے سے کافی حد تک اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ مسئلہ اس وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، اور خون کی کمی کی وجہ سے ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ انسان بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے، انسان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، انسان بہت جلدی ہائپر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی فرد اس مسئلے کا شکار ہے، اس مسئلے میں مبتلا اور گرفتار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جا کر اپنی خون کا ٹیسٹ کرائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون کی کمی کی وجہ سے، خون کے کمی کی باعث یہ مسئلہ پیش آ رہا ہو۔ اگر خون کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق ہو تو یقیناً اس کو علاج کروانے سے یہ مسئلہ کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین کر لے کہ انسان اپنے اس رویے کو، اپنے اس اخلاق کو چینج کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے اس عادت کو چینج نہیں کر سکتے، ان کی یہ عادت ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یقیناً انسان اپنے عادات کو، اپنے اخلاق کو چینج کر سکتا ہے، اور یہ بھی ان عادات اور ان کوالٹیز میں سے جنہیں انسان چینج کر سکتا ہے، ان پر قابو رکھ سکتا ہے۔ تو انسان کو اپنا ویژن کلیئر کرنا چاہیے کہ میں اپنی اس عادت کو چینج کر سکتا ہوں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، کسی کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، تو اس مسئلے میں گرفتار شخص کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ میرے ساتھ بدترین ری ایکشن ہو سکتا ہے، اور اس بدترین ری ایکشن کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ اپنی مکمل تیاری اس بدترین ری ایکشن کے لیے انسان تیاری کرے۔ تو جب انسان اس بدترین ری ایکشن کے لیے تیاری کرے گا لیکن اس کے ساتھ اس سے اچھا ایک برتاؤ پیش آئے گا، تو یہ شخص خود بخود راضی ہوگا، کیونکہ یہ پہلے سے بدترین ری ایکشن کے لیے تیار ہے۔ تو جو شخص اس مسئلے کا شکار ہے اسے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے ورسٹ کیس سینیریو کے لیے کہ میرے ساتھ بدترین ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ یہ عہد کر لے، انسان اپنے ساتھ یہ شرط کر لے کہ اس کے بعد مختلف انٹریکشنز کے بعد میں اس مسئلے کے بارے میں، اس رابطے کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ مثال کے طور پر اپنے اوپر ایک جرمانہ عائد کر لے کہ اگر میں کسی غلط ری ایکشن کے بعد اس مسئلے کے بارے میں زیادہ سوچنے لگوں گا تو میں ایک جرمانہ ادا کروں گا، یا ایک دن کا روزہ رکھوں گا، یا مثلا فلاں مقدار میں پیسے میں کسی فقیر کو دوں گا، یا مثال کے طور پر اسی طرح اپنے لیے سخت شرائط اور حالات کے حوالے سے اپنے اوپر جرمانہ عائد کرے۔ تو کیا ہوگا؟ جب اس طرح کے مسائل پیش آئیں گے تو بعد میں انسان اس جرمانے سے بچنے کے لیے زیادہ اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں دے گا، کیونکہ انسان ناراض تب ہوتا ہے جب کسی مسئلے کے بارے میں منفی اور غلط سوچنے لگتا ہے، اسے غلط انٹرپریٹ کرنے لگتا ہے۔ تو جب انسان یہ عہد کرے گا کہ میں اس مسئلے کے بارے میں نہیں سوچوں گا، اس کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں دوں گا، تو آٹومیٹک یہ مسئلہ خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ جب انسان کسی غلط ری ایکشن کے بعد انسان کو غصہ آئے تو انسان کو غلط ری ایکٹ کرنے کی بجائے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر کسی کے ری ایکشن کی وجہ سے مجھے غصہ آیا ہے، میں ناراض ہوا، میں ہائپر ہوا، تو مجھے غلط ری ایکشن دکھانے کی بجائے اس شخص سے اس مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ آپ کا یہ فعل، آپ کا یہ عمل مجھے برا لگا ہے، مجھے آپ کے اس فعل نے مجھے ہرٹ کیا ہے۔ تو غلط ری ایکشن دکھانے کی بجائے انسان ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کر لے، اور جب انسان آہستہ آہستہ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرنے لگے گا تو اپنے اس ہائپر سچویشن کو اور اپنے اس غصے کی حالت کو انسان آہستہ آہستہ کنٹرول کر پائے گا۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ جب کسی ری ایکشن کے بدلے میں انسان کسی کو جج کرنا چاہتا ہے، کسی کے بارے میں حکم صادر کرنا چاہتا ہے، کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے، تو بہتر یہ کہ فیصلہ کرنے کی بجائے، جج کرنے کی بجائے انسان کسی ہوشیار شخص سے، کسی سمجھدار شخص سے مشورہ کر لے کہ میرے ساتھ یہ ری ایکشن ہوا ہے، کیا یہ اس ری ایکشن کے بدلے میں مجھے غصہ آنا، کیا یہ میرا حق ہے یا نہیں، یہ میری غلطی ہے کہ اس کا ری ایکشن صحیح ہے بلکہ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ جب انسان کسی سمجھدار شخص کے ساتھ، کسی عاقل کے شخص کے ساتھ مشورہ کرے گا اور اس کی مفید باتیں سنے گا تو انسان کافی حد تک اپنے اس غلط فیصلے کو، اپنے اس غلط اخلاق کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ جو شخص اس مسئلے کا شکار ہے،
جو شخص اس مسئلے میں مبتلا ہے تو اسے کرنا یہ چاہیے کہ خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ، سمجھدار لوگوں کے ساتھ، عاقل لوگوں کے ساتھ اپنا انٹریکشن بڑھائے، اپنی دوستی بڑھائے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، تو ان کے اچھے اخلاق کا مثبت اثر یقیناً اس شخص کے اخلاق پر ہوگا۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ریئیکشن کے بعد پریشرائز ہو، انسان کو غصہ آئے، انسان ہائپر ہو جائے، انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے، تو انسان کسی مثبت ایکٹیویٹی کو اختیار کر لے، کوئی ورزش، اس طرح کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی انجام دیتا تاکہ اس کے اندر جو پریشر ہے وہ اس ایکٹیویٹی کے ذریعے ریلیز ہو جائے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ انسان مختلف روحانی اور معنوی امور کو انجام دیتے وقت ان کے باطن کی طرف توجہ کرے۔ جیسے انسان قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن کی آیات کو انسان سمجھ کر پڑھے، اس سے انسان کو بہت مثبت اور پازیٹیو انرجی ملتی ہے۔ یا نماز پڑھتے وقت نماز کے حرکات کی طرف انسان کی توجہ ہو، نماز کے اذکار کی طرف انسان کی توجہ، اس سے انسان کو کافی پازیٹیو انرجی ملتی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو ہمارے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔